TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف خان۔ گیس پرائس ٹریکر کے مطابق کینیڈا میں قومی سطح پر گیس کی قیمت میں اوسطاً 3 سینٹ سے زیادہ کے اضافے کے ساتھ $1.58 فی لیٹر ہے۔ کچھ صوبوں میں دیگر کے مقابلے میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے کچھ شہروں میں راتوں رات گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ چند شہروں میں تقریباً 10 سینٹ فی لیٹر اور ایک شہر میں تقریباً 20 سینٹ فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گیس پرائس ٹریکر کے مطابق کینیڈا میں قومی سطح پر گیس کی قیمت میں اوسطاً 3 سینٹ سے زیادہ کے اضافے کے ساتھ $1.58 فی لیٹر ہے۔ کچھ صوبوں میں دیگر کے مقابلے میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں بین الاقوامی مسائل، موسمی معاملات، طلب و رسد اور صوبائی ٹیکس شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان فیونا اور ایان اس ہفتے ساحلوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ کچھ مارکیٹوں کے لیے گیس کی فراہمی اور ترسیل متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق طوفانوں کا اثر گیس کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ملک بھر میں جہاں سے گیس آ رہی ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ اسے دوسرے صوبے سے تھوڑا زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ اونٹیریو فیڈریشن آف ایگریکلچر کے صدر نے کہا ہے کہ صوبے کے 76% کسان خود کو اعتدال سے لے کر زیادہ تناؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کسانوں کو شدید ذہنی تناؤ کا سامنا ہے۔ گزشتہ ایک سول کے عرصے کے دوران 4 میں سے 1 کسان نے خودکشی کرنے کا سوچا۔ صوبے کے 76% کسان خود کو اعتدال سے لے کر زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ اونٹیریو فیڈریشن آف ایگریکلچر کے صدر پیگی بریک ورلڈ نے کہا ہے کہ عام طور پر یہ عام آبادی کے مقابلے میں بہت زیادہ تناؤ کی سطح ہے اور تعداد بہت تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک رپورٹ جس میں پچھلے 12 مہینوں میں 4 میں سے 1 کسان کے بارے میں بات کی گئی ہے، کسی موقع پر انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی زندگی جینے کے قابل ہے، یہ خوفناک ہے۔ اس مطالعے نے ایگریکلچر ویلنس اونٹیریو کی تخلیق کو تیز کرنے میں مدد کی، جو دماغی صحت کے پروگراموں کا ایک مجموعہ خاص طور پر اونٹیریو کے کسانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں دماغی صحت کی ورکشاپس، رضاکارانہ خودکشی سے بچاؤ کا پروگرام اور ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے مفت مشاورتی فون لائن شامل ہیں۔ کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تحت ایگریکلچر ویلنس اونٹیریو کے حکام کا کہنا ہے کہ لوگ اگر چاہیں تو آدھی رات کو کھیت میں یا گودام میں ہوتے ہوئے کال کر سکتے ہیں، یہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ اونٹیریو فیڈریشن آف ایگریکلچر اور کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے درمیان شراکت داری صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی ہے، جو دیہی علاقوں کے ہر فارم اور کھیت تک پہنچتی ہے اور کسانوں کو درپیش منفرد چیلنجز سے نمٹتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت موسمیاتی تخفیف پر توجہ مرکوز کرے گی، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ حالیہ برسوں میں موسم کے شدید واقعات کتنی بار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے 700 سے زیادہ فوجی اہلکار بحر اوقیانوس کینیڈا میں ہیں، جو تباہ کن طوفان فیونا کے بعد بحالی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت موسمیاتی تخفیف پر توجہ مرکوز کرے گی، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ حالیہ برسوں میں موسم کے شدید واقعات کتنی بار ہوئے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند نے کہا کہ اٹلانٹک کینیڈا میں اس وقت 700 سے زائد کینیڈین مسلح افواج کے اہلکار موجود ہیں، جو علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا کے بعد متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فیونا کے کینیڈا کے ساحلوں سے ٹکرانے کے 6 دن بعد خطے میں دسیوں ہزار صارفین اب بھی بجلی سے محروم ہیں، کیونکہ عملہ جاری بندش کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ صرف میری ٹائمز میں 1 لاکھ سے زائد صارفین اب بھی تاحال بجلی سے محروم ہیں۔ کیپ بریٹن میں فوج نے سڈنی کے مے فلاور مال میں ایک کمانڈ پوسٹ قائم کی ہے، تاکہ گرے ہوئے درختوں اور ملبے کے دیگر ٹکڑوں کو صاف کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق فوجیوں کو تعینات کیا جا سکے، جس کی وجہ سے کچھ سڑکیں ناقابل عبور ہو گئی ہیں۔ پی ای آئی میں فوجی اہلکار بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کینیڈین کوسٹ گارڈ پہلے ہی خطے میں ڈوبنے والے جہازوں کے لیے گشت کر رہا ہے اور اب تک 23 کشتیوں کو ہٹایا جا چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایان طوفان کو امریکی تاریخ کا سب سے ہولناک طوفان قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں سمندری طوفان کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔
ریاست فلوریڈا میں آندھی اور موسلادھار بارشوں کے سبب مختلف حادثات میں 19 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے ایان طوفان کو امریکی تاریخ کا سب سے ہولناک طوفان قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سمندری طوفان EN کے باعث سیلابی پانی ساحلوں سے سینکڑوں میل دور تک کئی فٹ تک کھڑا ہوا ہے۔ طوفان کے باعث گھر، گاڑیاں اور سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ پانی سے بھرے گھروں میں پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ سمندر کی بپھری موجوں کا پانی کاؤنٹی کے ایک اسپتال میں بھی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 1000 مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ سمندری طوفان کی تباہی اتنی شدید ہے کہ ایک کیمرامین لائیو نشریات چھوڑ کر سیلاب سے نبرد آزما شہریوں کی مدد کے لیے انہیں ریسکیو کرنے پہنچ گیا۔ طوفان ایان نے مواصلاتی نظام بھی تہس نہس کر دیا ہے، جبکہ 26 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ ہولناک سمندری طوفان آج امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا سے ٹکرانے کا خدشہ ہے۔ خودکش حملہ آور نے کابل کے علاقے دشت برچی میں واقع کاج ایجوکیشن سینٹر نامی تعلیمی ادارے پر حملہ کر کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ادارے میں داخلہ ٹیسٹ جاری تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان دارالحکومت کابل ایک مرتبہ پھر خوفناک دھماکے سے لرز اٹھا۔ تعلیمی ادارے کے باہر خودکش دھماکے کے نتیجے میں 19 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی حکومت نے تعلیمی ادارے کو خودکش حملے کا نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خودکش حملہ آور نے کابل کے علاقے دشت برچی میں واقع کاج ایجوکیشن سینٹر نامی تعلیمی ادارے پر حملہ کر کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ادارے میں داخلے ٹیسٹ جاری تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے کی زد میں آ کر اب تک 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 27 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ تاحال کسی بھی دہشت گرد گروپ نے خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم ماضی میں ہزارہ برادری پر ہونے والے اکثر حملوں کی ذمہ داری داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں نے قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ 2021 میں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، تاہم گزشتہ کچھ مہینوں میں تواتر سے مساجد اور شہری علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں، جن میں اب تک درجنوں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔